آج عشق کا نام کربلا ہے۔ جب عشق اپنے معراج پر پہنچے، معرفت جب اپنے کمال پر پہنچے، عرفان الہیہ اس منزل اور مقام پر پہنچے کہ جہاں انسان کو خدا کے سوا کچھ نظر نہ آئے اور اس کی نظر میں عظمت خالق اس قدر جاگزی ہو جائے کہ اپنی اولاد بھی کم قیمت نظر آئے اس عظمتوں کے سامنے، کہ اس ناموس الہیہ کو بچانے کے لیے اور عظمت الہیہ کو بچانے کے لیے شوق عشق اور عرفان الہیہ کے شوق میں وہ ساری قربانیاں جو ایک دنیا دار انسان کے لیے مشکل ہے، حسین کے لیے آسان ہو گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ قربانیاں جو ایک دنیا دار انسان کے لیے، دنیا دار انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا جو قربانیاں امام حسین نے پیش کی ہیں۔ اگر الہی نظر سے کربلا کو نہ دیکھا جائے تو پھر کربلا سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ ان لوگوں کے سمجھ میں کربلا نہیں آ سکتی جن کی نگاہوں میں دنیا کا جلوہ کھپ گیا ہو، جو دنیا پر مر مٹے ہوں، جن کی نگاہ میں مادی دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیاوی حیات ہی سب کچھ ہے، جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے، جن کا ایمان ذات ربوبیت پر نہیں ہے، جن کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، جس کے دل میں عشق الہی نہیں ہے، اسے کربلا نہیں سمجھ میں آ سکتی، اس لیے کہ کربلا عشق الہی کی منزلوں کا نام ہے، عرفان کی بلندیوں کا نام ہے۔ کربلا کچھ نہیں ہے مگر عرفان ہے، کربلا کچھ نہیں ہے مگر معرفت ہی معرفت ہے، عشق ہی عشق ہے، محبت ہی محبت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے وہ محبت جہاں انقطاع کلی حاصل ہو جائے، ایک عارف جب سفر کرتا ہے اپنی ذات سے نکلتا ہے، خواہشات کو خیرباد کر کے آگے بڑھتا ہے، تمناؤں کا گلا گھونٹ کے آگے بڑھتا ہے۔ جہاد میں سب سے بڑا جہاد، جہاد اکبر جہاد نفس ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ میدان جنگ سے لشکر اسلام لوٹ کے آ رہا تھا تو حضور سرور کائنات نے ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم چھوٹی جنگ سے لوٹ کے واپس آ رہے ہو، ابھی بہت بڑی جنگ کا تمہیں سامنا ہے۔ تو پوچھا کہ اب اس سے بڑی جنگ کیا ہوگی کہ سر کٹانے کے میدان سے آ رہے ہیں، جہاں جان دی جاتی ہے اس مقتل سے واپس لوٹ کے آ رہے ہیں، جہاں تیر برستے ہیں، جہاں نیزے چلتے ہیں، جہاں تلواریں چمکتی ہیں، ہم وہاں سے لوٹ کے آ رہے ہیں۔ تو حضور سرور کائنات نے کہا میدان جنگ میں دشمن کے خلاف لڑی جانے والی جنگ جہاد اصغر ہے، اور اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف لڑی جانے والی جنگ جہاد اکبر ہے۔ انسان دشمن پر تو قابو پا سکتا ہے لیکن اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا، اور تمہارا سب سے بڑا دشمن باہر کا دشمن نہیں ہے، باہر کے دشمن کو زیر کرنا آسان ہے۔ النفس کا التی بین جنبیک، تمہارا خطرناک ترین دشمن خود تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، یہ تمہارا دشمن ہے۔ باہر کا دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، باہر کا دشمن تمہارے سر و تن میں تو جدائی ڈال سکتا ہے، جسم کو تو اذیت پہنچا سکتا ہے، باہر کا دشمن تمہارے جسم کو اذیت پہنچا سکتا ہے، لیکن
انسانیت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور انسان اس بدن کے مجموعے کا نام نہیں ہے. انسان نہیں بلکہ انسانیت کا نام انسان ہے. اگر انسانیت باقی ہے تو انسان مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. لیکن اگر انسانیت مر گئی تو زندہ رہ کر بھی انسان مردہ ہے اور چلتی پھرتی لاشوں کے مانند ہے. اسلام حیات جاویدانی دینا چاہتا ہے اور جو لوگ حیات جاویدانی چاہتے ہیں انہیں عرفان حاصل کرنا ہوگا. صلوات پڑھو. انسان کی انسانیت کا آغاز وہیں سے ہوگا جہاں سے اس کی فطرت کی آواز ہوتی ہے. فطرت کی جو آواز ہے وہ آواز وہ صدا الہیہ ہے. انسان کے اندر جو سب سے پہلی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ خواہش ہے اپنے خالق کو پہچاننے کی خواہش. اس کے اندر جو سب سے پہلا شوق پیدا ہوتا ہے وہ شوق دیدار الہیہ کا شوق ہے. کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. دیدار الہیہ کا شوق اپنی آنکھوں میں سجا کے پیدا ہوتا ہے اور اس کے سینے میں ایک تڑپ ہوتی ہے. اس کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے اپنے خالق سے ملنے کی تڑپ, اپنے خالق کو پہچاننے کی تمنا, اپنے خالق کو پہچاننے کی آرزو, اپنے خالق کو پہچاننے کی خواہش, تشنگی کا احساس کرتا ہے. پیاس لگتی ہے عرفان الہیہ کی. یہ فطرت کی آواز ہے اور یہ وہ عہد ہے جو بنی آدم سے لیا گیا ہے. الست بربکم من انفسکم. یہ وعدہ لیا گیا ہے, یہ عہد لیا گیا ہے کہ تم اللہ اپنے نفس سے زیادہ اپنی خواہشات کو تم قربان کر دو گے اللہ کے خواہش کے آگے. الم عہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان. اے بنی آدم, ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو, شیطان کی اتباع نہ کرو. الم عہد الیکم یا بنی آدم, اے بنی آدم, اے آدم کی اولادوں, ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی اتباع نہ کرو, شیطان کی پیروی نہ کرو. شیطان کون ہے؟ جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے وہ شیطان ہے. جو خدا کے مقابلے میں آ جائے وہ طاغوت ہے. جو خدا کے مقابلے میں, جو غیر خدا ہے, جو خدا کے مقابلے میں ہے, جو خدا کے خلاف میں ہے, جو خدا کی مقابل میں کھڑا ہو گیا وہی شیطان ہے. جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے وہ شیطان ہے. اگر ابلیس اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو ابلیس شیطان بن جاتا ہے. جن اگر اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو جن شیطان بن جاتا ہے. انسان اگر اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو انسان شیطان بن جاتا ہے. جو سجدوں سے روک رہا ہے وہی شیطان ہے. جو عبادتوں سے منع کرے وہی شیطان ہے. جو اللہ کے سامنے جھکنے سے پیشانیوں کو روکے وہی شیطان ہے. جو اللہ کی عبادت سے روکے اسی کا نام شیطان ہے. اور یہ شیطنت وہ ہے کہ بنی آدم سے یہ عہد لیا جا چکا ہے کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو. جو اللہ کی عبادت سے روک دے تم اس کی پیروی نہ کرو. جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے تم اس کی اتباع نہ کرو. تو فطرت سے یہ عہد دیا جا چکا ہے. تو فطرت انسانی کے اندر شیطان سے بغاوت کا جذبہ ہے. فطرت انسانی کے اندر اللہ سے محبت کا پیغام ہے. فطرت انسانی کے اندر اللہ
سے محبت ہے، چاہے انسان کتنا ہی اللہ کو بلانا چاہے لیکن بھلا نہیں سکتا، اور اس کی زندگی اچینت بن کے رہ جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل میں چاہے ان کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ آ جائے لیکن اضطراب ان کے قلب میں ہمیشہ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فمعیشۃ لہ ضنکا، جو لوگ ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں ان کی زندگی حقیقت ہو جاتی ہے، ان کی زندگی پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہے، مصائب اور مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے، ان کی زندگی میں سکون نہیں رہتا، ان کی زندگی میں اطمینان نہیں رہتا۔ یہ اطمینان سوائے ذکر الہیہ کے اور کسی ذکر سے نہیں مل سکتا۔ انسان کے دل سوائے ذکر الہیہ سے ان کی غذا، روحانیت کی غذا، روح کی غذا، دل کی غذا، دل کی زندگی یاد الہی ہے۔ وہ دل آباد ہے جہاں ذکر الہی ہوتا ہے، اور وہ دل مردہ ہے کہ جس دل میں یاد الہی نہیں ہوتا۔ یہ بات کس نے سمجھائی ہے؟ عارف العارفین نے سمجھائی ہے، سید العارفین نے سمجھائی ہے، امام المتقین نے سمجھائی ہے۔ یہ بات علی ابن ابی طالب کی وصیت کے جملے ہیں۔ صلوات اسی کا بتقوی اللہ، میرے لال میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کرو، اسی کا بتقوی اللہ، وعمارت قلبک بذکرہ، اور اپنے دل کو اس کی یاد سے معمور کر دو، وعمارت قلبک بذکرہ، اس کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کرو۔ یہ علی کی وصیت ہے۔ جو پیروکاران علی ہیں وہ علی ابن ابی طالب کی وصیتوں کو اپنے سینے سے لگائے رہتے ہیں، اور دشمنان علی وہ ہیں جو علی کی وصیتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ وہ علی کا دشمن ہے جو علی کی وصیتوں کو بھلا دے، جو علی کے نقش قدم پہ چلنے سے انکار کر دے۔ جس طرح سے شیطان نے اللہ کی راہ پہ چلنے سے انکار کیا تھا، ویسے ہی اگر علی کے راستے سے جو لوگ منحرف ہونا چاہتے ہیں، وہ لوگ در حقیقت علی ابن ابی طالب کو پسند نہیں کرتے، جو ان کی وصیتوں کو بھلا دینا چاہتے ہیں۔ وہ نیک فرزند ہے جو ان کی وصیتوں کو یاد رکھے، اور وہ فرزند آخ ہو جاتا ہے جو ان کی وصیتوں کو بھلا دیتا ہے۔ اور وصیت علی کیا ہے؟ اسی کا بتقوی اللہ، اسی کا بتقوی اللہ۔ اللہ کی پرواہ کرو، اللہ سے ڈرو، اور وعمارت قلبک بذکرہ، اور اپنے ذکر کو اللہ کے یاد سے معمور کرو۔ یعنی وہ دل آباد ہوتے ہیں جہاں یاد الہیہ ہوتی ہے، وہ دل مردہ ہو جاتے ہیں جہاں اللہ کی یاد نہیں ہوتی۔ وہ گھر ویران ہو جاتے ہیں، ان گھروں میں دیو آباد ہو جاتے ہیں، شیاطین آباد ہو جاتے ہیں، ان دلوں میں نفاق آ جاتا ہے، ان دلوں میں فسق و فجور آ جاتا ہے، ان دلوں میں جس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے اس دل میں غیر خدا کی محبت آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ دل کبھی خالی نہیں ہوتا، دل کبھی خالی نہیں ہوتا، قلب کبھی خالی نہیں ہوتا۔ خلوت دل نیست جائے صحبت اغیار، خلوت دل نیست جائے صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشتے در آید۔ دل کا خلوت کدا اغیار کے اذکار کا مرکز نہیں ہے، غیروں کے تذکرے کا مرکز نہیں ہے، بلکہ اب جب دیو باہر نکلتے ہیں تو فرشتے چلے آتے ہیں، اور جہاں پر
یاد الہیہ ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہاں فرشتے نہیں آتے، دیو آباد ہوتے ہیں، وہاں شیاطین آتے ہیں، وہاں دشمنان خدا آباد ہو جاتے ہیں، اس دل میں فرعونیت گھر کر جاتی ہے، اس دل میں شدادیت گھر کر جاتی ہے، اس دل میں نمرودیت گھر کر جاتی ہے، اور نمرود اپنا بسیرا اور فرعون اپنا آشیانہ بنا لیتا ہے ان دلوں کو جس دل میں یاد الہی نہیں ہوتی، جس قلب میں اللہ کا تذکرہ نہیں ہوتا، جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس کی یاد سے جب دل خالی ہوتا ہے تو اس دل میں فرعونیت اپنا آشیانہ بناتی ہے، نمرودیت اپنا آشیانہ بناتی ہے، امویت وہاں گھر کر جاتی ہے، اور حقیقت میں وہاں پر یزیدیت چلی آتی ہے، چاہے زبان پر کچھ بھی رہے لیکن دل نفاق سے پر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر یاد الہی، اور جب یاد الہیہ کے دیے جلتے ہیں تو پھر تذکرہ اولیاء وہاں ہونے لگتا ہے، اولیاء چلے آتے ہیں، فرشتے چلے آتے ہیں، اور انبیاء چلے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں، جب قرآن مجید کھولتے ہیں یہ سمجھ کر کہ کلام الہیہ کو میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، جب آپ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کتاب خدا کو کھولتے ہیں تو کبھی آدم کا ذکر ملتا ہے، کبھی نوح کا ذکر ملتا ہے، کبھی خلیل کا ذکر ملتا ہے، تو کبھی کلیم کا ذکر ملتا ہے، اور آواز آتی ہے آدم تم پر سلام، نوح تم پر سلام، خلیل تم پر سلام، موسیٰ تم پہ سلام، عیسیٰ تم پہ سلام، سلام ہو آل یاسین، سلام ہو آل عمران، تم پر سلام ہو اے اولیاء اللہ، تم نے اللہ کی یاد اپنے دلوں میں بسائی ہے، تم وہی ہو جس پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی وہ کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ وہ آدم ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی، وہ نوح علیہ السلام ہیں، وہ خلیل علیہ السلام ہیں، وہ کلیم علیہ السلام ہیں، وہ مسیح علیہ السلام ہیں، اور وہ محمد عربی اور ان کی آل اطہار ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب دوستداران پروردگار ہیں، یہ سب محبان پروردگار ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ایسے جاگزی ہو چکی ہے کہ یہ غیر خدا کا تذکرہ پسند نہیں کرتے، یہ سوائے خدا کے کسی کو نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں تو سوائے اللہ کے، اور اللہ کے سوائے کسی کو نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کی زبان پر ذکر جاری ہوتا ہے تو سوائے خدا کے کسی کا ذکر نہیں جاری ہوتا، وہ چکتے ہیں تو سوائے خدا کے، اور خدا کے آگے اگر فرعون آ جائے تو اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، نمرود آ جائے تو اسے ٹھکرا دیتے ہیں۔ اتنی طاقت ان کے اندر کیسے پیدا ہو گئی؟ تو یہ طاقت ذکر الہیہ کی بنیاد پہ پیدا ہوئی ہے، یہ عرفان الہیہ کی بنیاد پہ پیدا ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں چاہتے، اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتے۔ اگر ان کا کوئی محبوب ہے تو خدا ہے، اور وہ ان کا محبوب ہے جو خدا کا محبوب ہے۔ جو خدا کا محبوب نہیں ہے وہ ان سے نفرت کرتے ہیں، اور اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ ان سے دامن بچا لیتے ہیں اور ان سے دور رہتے ہیں، اور دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ وہ لوگ تمہارے لیے نامحرم ہیں کہ جو ذکر الہی نہیں کرتے۔ محرم راز الہی وہ ہے، وہ محرم ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو خدا کو پسند نہیں کرتے وہ سب نامحرم ہیں، ان کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے۔ علماء اور عرفاء کہتے ہیں، عارفین باللہ کہتے ہیں کہ صرف خواتین نامحرم نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص جس کے دل میں یاد الہی نہیں ہے، وہ ہر وہ شخص جو اللہ کو نہیں مانتا، جس کے دل میں یاد الہی کی شمع نہیں جلتی، وہ سب کے سب تمہارے لیے نامحرم ہے۔ ان کی طرف دیکھو گے تو گناہ ہوگا، اس لیے کہ غیر خدا کی طرف دیکھنا یعنی اللہ کا جو مقابل ہے، اللہ کا جو مخالف ہے، اس کے چہرے
کا چہرہ چمکے گا، کبھی امیر شام کا چہرہ چمکے گا، کبھی ابو لہب اور ابو جہل کی تصویر نظر آئے گی، کبھی شیطنت نظر آئے گی، کبھی ابلیسیت نظر آئے گی، کبھی فرعونیت نظر آئے گی، کبھی شدادیت نظر آئے گی، کبھی نمرودیت نظر آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخالفین خدا جو ہوتے ہیں وہ یہ ہیں۔ کون تھا خدا کا مخالف؟ فرعون موسیٰ کا نہیں بلکہ اللہ کا مخالف تھا۔ موسیٰ کو اپنے گھر میں پرورش دینے والا موسیٰ کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، ابو لہب و ابو جہل محمد مصطفیٰ کے دشمن نہیں تھے، اللہ کے دشمن تھے، اور جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے اس کے محمد دشمن ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے اس کے موسیٰ دشمن ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ عارف پروردگار ہے، محب پروردگار ہے، وہ صرف اللہ کو چاہتے ہیں اور ہر اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جو چیز ان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اب اگر دور کرنے والا فرعون ہے تو وہ فرعون کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اب اگر اللہ سے دور کرنے والا نمرود ہوتا ہے تو وہ نمرود سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ سے دور کرنے والا اگر شیطان ہوتا ہے تو وہ شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جو اللہ سے انہیں دور کر دے، ہر وہ طاقت جو اللہ کے ذکر سے انہیں روک دے اس کو وہ مٹا دینا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے دشمنی کی تھی، فرعون نے موسیٰ سے دشمنی نہیں کی تھی۔ نمرود نے ابراہیم سے دشمنی نہیں مول لی تھی، دشمنی تو ابراہیم نے مول لی تھی۔ عزیزان گرامی، دشمنیاں مولی جاتی ہیں، دشمنیاں خریدی جاتی ہیں، کوئی دشمن نہیں ہوتا، دشمن بنانا پڑتا ہے، کبھی دوست بنانا پڑتا ہے، کبھی دشمن بنانا پڑتا ہے۔ اس کو دوست بنایا جاتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اسے دشمن بنانا پڑتا ہے جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ سلوات پڑھے محمد والا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے ہوتے، نمرود کی نمرودیت کو دیکھ کر اگر اس کی تعریف کرتے، ہاں میں ہاں ملا دیتے اور نمرود کی مداح کر دیتے، نعوذ باللہ، یا خاموش ہی بیٹھ جاتے نمرودیت کے مقابلے میں، تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کے شعلے نہ بھڑکائے جاتے۔ یہ جو آگ کے شعلے بھڑکائے گئے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی روش کے اعتبار سے، جو انہوں نے جو راستہ اختیار کیا تھا اس راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اس راستے میں آگ لگائی گئی، اس راستے میں شعلے بھڑکائے گئے، جس راستے کا انتخاب ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کانٹوں پہ کیوں چلنا چاہتے ہیں، آپ آگ میں کیوں بولنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا ٹھنڈی چھاؤں پسند نہیں ہے، کیا آپ کو گرم سنگوں کی چھٹکار پسند نہیں ہے، کیا آپ کو شبستانوں کا آرام پسند نہیں ہے، کیا آپ کو قلعے کی راحتیں پسند نہیں ہے، کیا آپ کو دولت کی راحتیں پسند نہیں ہے؟ تو اگر یہ دولت کی راحتیں پسند ہوتی تو پھر موسیٰ فرعون کا دربار نہیں چھوڑنا چاہتے، فرعون کا دربار نہیں چھوڑنا چاہتے۔ کیا نعمتیں نہیں تھی فرعون کے دربار میں؟ فرعون نے پالا تھا نا، جو دشمن ہوتا ہے وہ پالتا نہیں ہے، جو دشمن ہوتا ہے وہ پرورش نہیں کرتا۔ موسیٰ کو اپنے گھر میں رکھ کے پالنے والا موسیٰ کا دشمن نہیں ہوتا ہے۔ موسیٰ نے فرعون کو اپنا دشمن بنایا۔ کس طرح بنایا؟ جب فرعون کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، تو یہ سن کر اگر اب موسیٰ کے لیے دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ اگر راحتیں پسند ہے، اگر قلعے میں رہنا ہے، اگر دربار میں رہنا ہے، چلو حشم حاصل کرنا ہے، اور نعوذ باللہ اگر فرعون کا جانشین بننا ہے، فرعون کا وارث بننا ہے، فرعون کی دولت کا حقدار بننا ہے، فرعون کے چاروں حشم کا وارث بننا ہے، تو اب دو راستے تھے موسیٰ کے سامنے۔ ایک یہ کہ فرعون کی ہاں میں ڈالے تھے، جب
کسی اور کی زبان سے نہیں، موسیٰ کی زبان سے یہ جملے سننا چاہتا تھا کہ موسیٰ کہہ دو جہاں دنیا مان رہی ہے وہاں تم بھی مان لو، جہاں اتنے سر جھک رہے ہیں وہاں تم اپنا سر بھی جھکا دو، جہاں اتنے لوگ تائید کر رہے ہیں وہاں تم بھی تائید کر دو۔ لیکن سب کے لیے تو اتنی آرائشیں نہیں تھی، لیکن موسیٰ کا امتحان تو ان لوگوں سے زیادہ خطرناک تھا، اس لیے کہ موسیٰ اگر ہاں میں ہاں ملا، وہ ہاں میں ہاں ملا رہے تھے تو سوائے دو روٹی کے انہیں کچھ نصیب نہیں ہو رہا تھا، لیکن اگر موسیٰ فرعون کی ہاں میں ہاں ملا دیتے تو موسیٰ کو تو سب کچھ ملنے والا تھا، دربار ملنے والا تھا، لشکر ملنے والا تھا، دولت ملنے والی تھی، ثروت ملنے والی تھی، اقتدار ملنے والا تھا، اختیار ملنے والا تھا، لیکن موسیٰ نے اختیار فرعون کو ٹھکرا دیا، اقتدار فرعون کو ٹھکرا دیا، لشکر فرعون کو ٹھکرا دیا، طاقت فرعون کو ٹھکرا دیا، قوت فرعون کو ٹھکرا دیا، دولت فرعون کو ٹھکرا دیا، ثروت فرعون کو ٹھکرا دیا۔ کس کے لیے ٹھکرایا؟ کیوں ٹھکرایا؟ اس لیے کہ موسیٰ جانتے تھے کہ یہ دولت عارضی ہے، کل نمرود کے ہاتھ میں تھی، آج فرعون کے ہاتھ میں ہے، کل اس کے وارث یزید بننے والا ہے، کل اس دولت کا وارث آنے والا ہے، لیکن میں دولت فرعون کا وارث نہیں ہوں، میں علم ابراہیم کا وارث ہوں، میں وارث خلیل ہوں، میں وارث نوح ہوں، مجھے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو راستہ ابراہیم خلیل نے انتخاب کیا تھا۔ نمرود کے مقابلے میں ابراہیم نے جو راستہ اپنے اختیار سے چنا تھا وہی راستہ مجھے بھی چننا ہے۔ وہ کون سا راستہ تھا؟ وہ دشمنیاں مول لینے کا راستہ۔ نمرود کی دشمنی مول کر آگ میں ڈالے جانے کے لیے ابراہیم آمادہ ہو گئے ہیں، اور ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا کس جرم میں؟ خاموشی کے جرم میں نہیں، خاموشی کے جرم میں نہیں، بلکہ ان بتوں کو توڑنے کے جرم میں، ان کے خداؤں کو برا بھلا کہنے کے جرم میں، ان کے اعتقادات پہ ٹھیس پہنچانے کے نتیجے میں، فرعونیت کو چیلنج کرنے کے نتیجے میں، نمرودیت کا سر جھکانے کے نتیجے میں کہ ہم نمرودیت کے آگے نہیں جھکیں گے، ہم نمرودی افکار کو پسند نہیں کریں گے، ہم نمرودی نظریات کو پسند نہیں کریں گے، تو نمرود کہہ رہا تھا پھر آگ میں ڈالنا ہوگا، مان لو گے تو میری دولت کے وارث بن جاؤ گے، اور انکار کر دو گے تو تمہارے لیے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں۔ ابراہیم راستہ اختیار کرو، راستہ اپناؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں ابراہیم ہم میں سے ہے، ابراہیم اس وقت کون پوچھنے والا تھا ابراہیم کو جس وقت ابراہیم آگ کے حوالے ہو رہے تھے؟ آج یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، آج نصرانی یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نصرانی تھے۔ عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم ہم میں سے تھے، یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم ہم میں سے تھے، ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ابراہیم ہم میں سے تھے۔ قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا بل کان حنیفا مسلما، بلکہ ابراہیم حنیف مسلم تھے، باطل کے راستے سے کٹ کے چلنے والے کا نام ابراہیم تھا۔ اس راستے کو اختیار کیا جو راستہ عبودیت کا راستہ ہے، وہ راستہ جو بندگی کا راستہ ہے، وہ راستہ جو مخلوق کو خالق سے جوڑ دیتا ہے، وہ راستہ جو عبد کو معبود سے ملا دیتا ہے، وہ راستہ جو ان دونوں کے درمیان میں دیوار قائم نہیں کرتا بلکہ عبد کو معبود سے ملا دیتا ہے، وہ راستہ ابراہیم نے انتخاب کیا اور سب سے منہ موڑ لیا، سب سے رشتے توڑ لیے، سب سے رشتے توڑ کر اللہ سے رشتہ جوڑ لیا، اور جب تک سب سے رشتے ٹوٹ نہ جائیں اس سے رشتہ جڑ نہیں پائے گا۔ سب کو مانتے ہوئے اس کو ماننا یہ اسلام نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، خدا کو ماننے والا کافر ہوتا ہے، خدا کا اقرار کرنے والا مشرک ہوتا ہے، لوگ یہی نہیں جانتے ہیں۔
لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کا اقرار کر لیا وہ مسلمان ہو گیا، بلکہ جو اللہ کا اقرار کر لیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں 360 خداؤں کو ماننے والے ہیں، وہ 360 خداؤں کو مانتے ہوئے اگر اللہ کا اقرار کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 360 میں ایک اور اضافہ کر دیا ہے۔ 360 والے اگر اقرار کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اقرار کو اقرار نہیں کہا جاتا۔ یہی سب سے بڑا شرک ہے کہ یہ اقرار نے شرک کو ختم نہیں کیا بلکہ تعداد شرک کو اور بڑھا دیا۔ یہ اقرار نہیں ہوا، یہ اقرار تو انکار میں اضافہ ہے۔ اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ماننے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے، اللہ کا اقرار کرنے سے پہلے اقرار نہیں، پہلے انکار کرنا ہوگا، پہلے کافر بننا ہوگا، پھر مسلمان بننا ہوگا۔ کس کا کافر بنے؟ مشرکین کا کافر جب تک نہیں بنو گے اللہ کے مومن نہیں بن سکتے۔ پہلے لا الہ کہنا ہوگا، پہلے انکار کرنا ہوگا، پہلے سارے خداؤں کی توہین کرنا ہوگا، پہلے سارے خداؤں کا انکار کرنا ہوگا، پہلے لا الہ کہنا ہوگا، پہلے نفی کرنا ہوگا، اس کے بعد اللہ کے ذریعے سے اس بات کرنا ہوگا۔ جب تک انکار نہیں کیا اس بات مانا نہیں رکھتا، جب تک سب کو مانتے ہوئے اللہ کو ماننا یہ کوئی مانا نہیں رکھتا۔ ہم سب کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بھی عبادت نہیں ہوتی، اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے۔ جو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں، جو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں وہی مسلمان ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ سب کو مان کر اللہ کو ماننا سب سے بڑا کفر ہے۔ پھر کیا مانا؟ مخلوقات کی فہرست میں اللہ کو شامل کر لیا، بتوں کی فہرست میں اللہ کو شامل کر لیا، شرک کی فہرست میں اللہ کو شامل کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ جو مخلوقات کی صف میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے، وہ محبت خالق نہیں ہے جو ساری محبتوں کے ساتھ جمع ہو جائے۔ محبت وہی خالص ترین محبت ہے کہ جہاں اس کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ آئے، غیر خدا کی محبت نہ آئے، غیر کی طرف ہاتھ دراز نہ ہو۔ عزیزان گرامی، غیر کی طرف نظر نہ ہو۔ جو غیر ہو، محمد غیر نہیں ہے، علی غیر نہیں ہے، غیر خدا نہیں ہے، یہ غیر نہیں ہے، یہ خدا کے محبوبین ہیں، یہ خدا کے عارفین ہیں، یہ خدا والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے لیے سب کو ٹھکرا دیا تھا۔ ان کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم پیروی اختیار کرو ابراہیم خلیل کی۔ ابراہیم کی اتباع کرنے والے ہی سچے مومن ہوتے ہیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ پیروی خلیل کرنے والے ہی حقیقت میں مسلمان ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کا راستہ اختیار کرو، جنہوں نے اللہ کے راستے کا انتخاب اس طرح سے لیا کہ سب سے منہ موڑ لیا، سب سے رشتہ توڑ لیا، اس سے رشتہ جوڑنے کے لیے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا ہے وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ یہی تو عذاب الہیہ ہے عزیزان گرامی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو رجا۔ وہ ایک سجدہ عبادت ہے، وہ 1000 سجدے شرک ہے، وہ 1000 سجدے عذاب ہے، وہ ایک سجدہ جو اللہ کو کیا جاتا ہے، وہ ایک در 1000 دروں سے انسان کو پھرنے سے بچا لیتا ہے، اور وہ 1000 در جو ایک در کو بن کر کے جب انسان
سوائے عذاب کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. انسان کو صرف اور صرف اللہ کا محتاج سمجھنا ہے. انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. انتم الفقراء، تم سب کے سب انسان اللہ کے محتاج ہو. ہم سراپا احتیاج ہیں. ہمارا حالت امکان حالت احتیاج ہے. ہم ممکن الوجود ہے. ہماری ذات میں احتیاج ہے. امکان احتیاج کا نام ہے. ہم سراپا احتیاج ہیں اور اس کے سامنے سراپا احتیاج بنے ہوئے ہیں. اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی ہمیں دے نہیں سکتا. اس لیے کہ اس کے علاوہ کسی کے پاس کچھ ہے نہیں جو دے سکے. اس کے علاوہ کسی کے پاس ہے نہیں جو مانگا جا سکے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہو تو اس سے مانگا جا سکتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور عظیم ہے تو اس کے سامنے جھکا جا سکتا ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی غنی ہے تو اس کو مانا جا سکتا ہے. لیکن اللہ کے سوا کوئی غنی نہیں. اللہ کے سوا کوئی کریم نہیں. اللہ کے سوا کوئی رحیم نہیں. اللہ ہی ہے جو مرکز محبت ہے, جو مرکز عشق ہے, جو مرکز مطلوبیت ہے. یا غایت آمال العارفین, اے وہ جو منتہائے طلب عارفین ہے. آدم کی آخری تمنا کا نام خدائے متعال ہے. نوح کی آخری تمنا کا نام وصال محبوب ہے. ابراہیم کی آخری تمنا کا نام وصال محبوب ہے. جب آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں تصویر خدا دیکھی اور محبت خدا دیکھی تو ابراہیم بڑے شوق سے بڑے ولولے کے ساتھ آگ میں گر رہے تھے. یہ آگ میں گرنا ابراہیم کا حیات کے لیے تھا, موت کے لیے نہیں تھا. وہ حیات جو اللہ کی جانب سے ملنے والی ہے. جسم جل جائے گا لیکن روح کو حیات جاویدہ مل جائے گی. یہ ایمان تھا خلیل کا. آج بھی وہ گر براہیم سائیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. یہ خلیل کا ایمان تھا کہ جلتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو گئی. اور وہ خلیل کی تڑپ تھی کہ گرم ریتی میں آب زمزم ابلنے لگا, ٹھنڈے پانی کا چشمہ ابلنے لگا. ایمان کی حرارت ایسی تھی. وہ راستہ خلیل نے اپنایا تھا, اللہ کے راستے میں دشمنیاں بول لینے والا راستہ. وہ راستہ جہاں دنیا میں بے عزتی ہونے والی تھی, جہاں دنیا میں بے آبرو ہونے والے تھے, جہاں عزت جا رہی تھی. ساری کے ساری مملکت میں یہ شور مچ گیا کہ نمرود کا جو دشمن ہے وہ ابراہیم ہے. سارے کی ساری خدائی ناراض ہو گئی تھی. وقت کا خدا ناراض ہو گیا تھا اور وقت کی ساری خدائی ناراض ہو گئی تھی. ابراہیم اس وقت عزت دار نہیں سمجھے جا رہے تھے کہ ان کی تشریفات کی جائے, ان کی عزت کی جائے, ان کے ہاتھ چومے جائے. کوئی خلق ایسی نہیں تھی جو ان کا ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھتی. سب ان کے لیے اپنے اپنے گھروں سے لکڑیاں لے کے آ رہے تھے لوگ. کوئی پھولوں کا ہار لے کے خلیل کی طرف نہیں آ رہا تھا, گھر سے لکڑیاں لے کے آ رہے تھے کہ ہماری بھی لکڑیاں اضافہ کرو, ہماری بھی لکڑیوں میں اضافہ کرو. اس لیے کہ جو ہمارے بتوں کو جس نے توڑا ہے اس کے ہم بھی دشمن ہیں. انہوں نے کہا ہم بھی دشمن ہیں. ہر گھر سے آواز آ رہی تھی کہ اس کو جلا دو تو پورا فتنہ ختم ہو جائے. لیکن ابراہیم نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ہر آگ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. اس راستے کو پھر کلیم نے آسان بنایا. کلیم اس راستے میں چلے, مسیح اسی راستے میں چلے. جب تختہ تار سجایا گیا تو مسیح نے کہا کہ اللہ کی محبت میں یہ تختہ تار صحیح. اور اسی راستے کو لے کے محمد عربی آگے بڑھ رہے تھے. جب جہاں پر محمد مصطفیٰ پہ پتھر پھینکے جا رہے تھے, تیر چلائے جا رہے تھے, نیزے چلائے جا رہے تھے, محمد نے وہ راستہ اختیار کیا. وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو راستہ درباروں
سے ہو کے گزرتا ہے، وہ راستے کا انتخاب نہیں کیا جو راستہ راحتوں سے ہو کے گزرتا ہے، وہ راستہ کہ جو دولت اور ثروت سے ہو کے گزرتا ہے، بلکہ اس راستے کا انتخاب کیا کیونکہ محبت کا راستہ، محبت جب دل میں ہوتی ہے تو خارہا گل بھی شود، محبت خالق جب ہو جاتی ہے، اپنے محبوب سے جب محبت ہوتی ہے تو جب کانٹے چم کے خون نکلتا ہے تو اور لذت ملتی ہے، جب آگ میں گرتے ہیں تو اور لذت ملتی ہے، جب تازیانے پڑتے ہیں تو اور لذت ملتی ہے، جب تماچے لگتے ہیں تو اور لذت ملتی ہے، اس لیے کہ محبوب سے اشتیاق شوق بڑھتا جاتا ہے۔ محبت کا جب امتحان قریب ہونے لگتا ہے تو پھر آگ میں جلنے میں مزہ آنے لگتا ہے عارف کو، وہ چاہتا ہے کہ آگ میں گرے، وہ چاہتا ہے کہ تیروں پہ چلے، وہ چاہتا ہے کہ نیزوں کا سامنا ہو، وہ چاہتا ہے کہ تیروں کا سامنا ہو، اور یہ جسم سے وہ روح نکل جائے اور محبوب سے وصال اختیار کر جائے۔ وصال محبوب میں روح ایسے تڑپتی ہے کہ چشم زدن میں جسموں سے باہر نکل جائے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے راستے پہ چلنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ غیر خدا سے رشتہ منقطع کیا جائے، ان کی محبت دلوں سے نکالی جائے، ان کا خوف، غیر خدا کا خوف جب تک دل سے نکلے گا نہیں اس وقت تک یاد الہی کی شمع جلے گی نہیں۔ جب خوف الہی دل میں پیدا ہوگا تو کب پیدا ہوگا؟ جب دوسروں کا خوف دل سے نکلے گا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ، جو ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس لیے کہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کچھ سمجھتے ہیں تو ڈرتے ہیں، جب اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے تو ان سے ڈرنے کا مطلب ہی نہیں ہے۔ انہیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، اس طاقت کو طاقت نہیں سمجھتے، جو خدا کے علاوہ جو طاقت نہ ہے اسے طاقت نہیں سمجھتے۔ امیر المومنین کہتے ہیں میں اس شخص کو کمزور سمجھتا ہوں جو شخص باطل پر ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کے مقابلے میں ہوتا ہے میں اسے کمزور سمجھتا ہوں، اور میں اس شخص کو طاقتور سمجھتا ہوں جو حق پر ہوتا ہے، جس کے پاس اللہ کی طاقت ہوتی ہے، حق کی طاقت ہوتی ہے، چاہے دنیا کی نظر میں وہ کتنا ہی کمزور صحیح، میرے نزدیک وہ قوی ہے، اور دنیا کی نظروں میں جو جتنا قوی ہے میری نگاہ میں وہ اتنا کمزور ہے۔ یہی بات آج بھی فرزندان علی و بطول نے ثابت کر دیا، لبنان کی سرحدوں پر یہ واضح کر دیا، اور حسن نصر اللہ نے اپنی زبان سے کھلے عام کہہ دیا کہ یہ اسرائیل ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ سب سے کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کے جالوں کا گھر ہوتا ہے، اور یہ اسرائیل مکڑی کے جالے ہیں۔ دنیا کی نظر میں اسرائیل سب سے بڑی عسکری طاقت ہے، لیکن علی والوں کی نگاہوں میں سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، اور سب سے کمزور ترین ملک دنیا کا اسرائیل ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے آسان اگر کسی ملک کو مٹانا ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ اگر ہماری نظر میں پوری دنیا کے نقشے پہ پورے کرۂ ارض کی حکومتوں میں سب سے کمزور حکومت کون سی ہے تو ہم کہتے ہیں سب سے کمزور حکومت اسرائیل کی حکومت ہے، اس کے بعد سب سے کمزور حکومت امریکہ کی حکومت ہے، یہ سب سے کمزور حکومتیں ہیں۔
سب سے بڑا شیطان ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ہے. اسی لیے حاجیوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ پہلے دن چھوٹے شیطان کو مت مارو, منجلے شیطان کو مت مارو, سب سے پہلے بڑے شیطان کو مارو. اس لیے کہ جو بڑا دنیا کی نظروں میں جو بڑا ہے وہ اللہ کی نظر میں سب سے چھوٹا ہے, وہ سب سے کمزور ہے, وہ سب سے کمزور ہے. جو سب سے بڑا شیطان ہے وہ سب سے کمزور شیطان ہے. کمزور شیطان ہے بڑا شیطان جو ہے. تو سب سے کمزور ملک اگر ہے تو وہ امریکہ اور اسرائیل ہے. اور وہ لشکر سب سے بڑا لشکر ہے. کون سا لشکر سب سے بڑا ہے جو پورے لشکروں کو دبا سکتا ہے دنیا کے؟ وہ کون سا لشکر ہے؟ وہ اللہ کا لشکر ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے لشکر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حزب اللہ کہتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ کہ اللہ کا لشکر ہی سارے لشکروں کا غالب آنے والا ہے. تو عزیزان گرامی, جو اللہ کا لشکر ہوتا ہے اس کا بھروسہ, اس کا توکل, اس کا تکیہ سوائے خدا کے اور کچھ نہیں ہوتا. وہ صرف خدا کو دیکھتے ہیں اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. اور جو خدا کے دشمن ہوتے ہیں انہیں ان پر لپٹ کے وہ حملہ کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں آنے کے لیے سارے راستوں سے منہ موڑنا ہوگا, ہر گھر کو چھوڑنا ہوگا اللہ کے گھر کے لیے. یہ جو کاروان حسینی آ رہا ہے یہ وہ کون سا کاروان ہے؟ یہ دولت کی تمنا میں آنے والے نہیں ہیں, یہ اقتدار کی تمنا میں کربلا کا رخ نہیں کر رہے ہیں, یہ ثروت کے لیے کربلا نہیں جا رہے ہیں. وہ لوگ جو غیر خدا کو طلب کرنے کے لیے آ رہے تھے, ان کی دعاؤں میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ اے اللہ ہم کو دولت دے دے, اے اللہ ہم کو دنیا دے دے, اے اللہ ہم کو ثروت. یہ اللہ سے بھی مانگتے ہیں تو اللہ سے بھی مانگتے ہیں تو ان چیزوں کو جو اللہ سے دور کرنے والی ہیں. لیکن یہ جو کربلا میں جو لوگ آ رہے تھے, امام حسین ان سے کہہ رہے تھے کہ جو لوگ حسین کو واسطہ بنا کر دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ چلے جائیں, اس لیے کہ حسین دنیا کے حصول کے لیے تمہارا وسیلہ نہیں بن سکتا, حسین واسطہ نہیں بن سکتا تمہاری خواہشات کی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے. جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حسین کو ذریعہ بنائیں گے, حسین کو واسطہ قرار دیں گے اپنی تمناؤں تک پہنچنے کا, خلعت حاصل کرنے کا, عہدہ حاصل کرنے کا, منصب حاصل کرنے کا وسیلہ حسین کو سمجھ رہے تھے. حسین کہہ رہے تھے میں باب اللہ ہوں, اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہوں, میں دربار فرعون تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہوں بلکہ میں اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہوں. جو اللہ کو چاہتا ہے وہ مجھ تک آئے, اس لیے کہ میں باب ہوں, میں وہ دروازہ ہوں کہ جس دروازے سے گزر کر انسان بارگاہ الہیہ میں آ جاتا ہے. اس دروازے کا نام حسین ابن علی ہے. حسین پوچھ رہے تھے کیا تم اللہ سے وصال چاہتے ہو؟ جو کہتے تھے ہاں ہم اللہ سے وصال چاہتے ہیں, ہم صرف اللہ کے لیے اپنے قربانیوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں, ہم سعادت سمجھتے ہیں شہادت کو, ہم شہادت سے بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم شہادت کو قریب نہیں سمجھتے, ہم شہادت کو موت نہیں سمجھتے, ہم شہادت کے چہرے کو قریب نہیں سمجھتے کہ فرار کر جائیں تو ہاں تم میرے ساتھ آ سکتے ہو. اور ان لوگوں کو خط لکھ کر بلایا حسین نے جو اللہ سے وصال چاہتے ہیں, جو اللہ کی قربت چاہتے ہیں. کہا حسین تمہیں بلا رہا ہے, کہاں جانے کے لیے؟ اللہ کی قربت بارگاہ الہیہ میں پہنچنے کے لیے, عرفان ربوبیت حاصل کرنے کے لیے. حسین تمہارے لیے وسیلہ بننے جا رہا ہے, حسین تمہارے لیے واسطہ بننے جا رہا ہے تاکہ تم اللہ تک پہنچ سکو. تو آؤ کربلا کی سرزمین پر, سرزمین کربلا پر ان لوگوں نے اپنا آشیانہ بنایا تھا کہ وہ پرندے جو آزاد ہو چکے تھے وہ حسین تک آ رہے تھے, جو جن کے پیروں میں غلامی کی زنجیر پڑی تھی,
زنجیر پڑی تھی، جن کے پیروں میں راحت دنیا کی زنجیریں پڑی ہوئی تھی، وہ لوگ حسین ابن علی کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ وہ آزاد پرندے جو اپنا آشیانہ چھوڑے ہوئے تھے، آشیانہ الہیہ کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، ان سب کو سمیٹتے ہوئے حسین کاروان عظیم لے، دنیا کی نظروں میں چھوٹا سا کاروان تھا، لیکن حسین متاع حیات لے کے آ رہے تھے اور آزاد انسانوں کا کاروان لے، حسین کسی غلام کو لے کے کربلا نہیں جا رہے تھے، آزاد انسانوں کا حریت کا کاروان لے کے جا رہے تھے۔ حسین کہہ رہے تھے اگر مجھ تک آنا ہے تو تمہیں حر بن کے آنا ہوگا، غلام بن کے آنے والوں کو حسین قبول نہیں کرتا۔ میرے ساتھ آنے والے وہ ہوتے ہیں جو مسلم ہوتے ہیں، اور مسلم وہ ہوتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام کے دائرے میں پوری طرح سے آ جاؤ۔ آدھے آنے والے المذبذبین بین ذلک، وہ لوگ جو تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، جو آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں پھر تردد کا شکار ہو جاتے ہیں، تو جو راستے پر یقین نہیں رکھتے وہ تردد کا شکار ہوتے ہیں، جنہیں ذات ربوبیت پہ شک ہوتا ہے وہ مذبذب ہو جاتے ہیں، جنہیں راستے پر یقین ہوتا ہے، جنہیں ذات پروردگار پہ یقین ہوتا ہے، وہ پورے یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام میں پوری طرح سے چلے آتے ہیں، جو پوری طرح سے اسلام میں آ جائے اسے مسلم کہتے ہیں۔ اسے مسلم نام رکھ لینا مسلمان کا آسان ہے، کردار کا مسلم ہونا یہ بہت مشکل کام ہے۔ جو حقیقت میں مسلم ہوتا ہے وہ جو واقعی جو فرزند کعبہ ہو، واقعی جو فرزند منا ہو، وہی مسلم ہوتا ہے، جو فرزند توحید ہو۔ امام حسین علیہ السلام جسے معتمد بنا کے بھیجا اس کا نام مسلم ہے، کتاب کربلا کی بسم اللہ کا نام مسلم ہے، شہادت کے آغاز کا نام مسلم ہے، اور کربلا کے پہلے شہید کا نام مسلم ہے۔ شہادت مسلم سے شہادتوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور محرم کی ابتدا میں مسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ اسی لیے کیونکہ مسلم ابن عقیل بھی اسی کاروان کا حصہ تھے جو کاروان حسین ابن علی کا کاروان تھا، اسی کاروان کے ایک فرد تھے جو یہ ذمہ داری لے کے چلے تھے کہ حسین ابن علی نے اپنا معتمد بنا کے بھیجا، اور ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا کہ جو مسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے گا وہ ایسے ہی ہے جس نے حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ سارے واقعات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں کہ کیا ہوا۔ وہ لوگ جو ہم خورما اور ہم ثواب چاہ رہے تھے، وہ لوگ جو دنیا اور آخرت ایسے وقت چاہ رہے تھے جب آخرت یہ کہہ رہی تھی کہ جہاں صرف اور صرف جہاں امتحان کی منزل تھی کہ آخرت انہی کو ملنے والی ہے جو دنیا سے منہ موڑ ہے، اس وقت اس امتحان کی گھڑیوں میں، ان امتحان کی گھڑیوں میں سارے لوگ مسلم کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں۔ 18,000 کوفیوں نے بیعت کی، لیکن جب ابن جاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شام میں مومن سوتے ہیں تو صبح اٹھ کے کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ جو مغرب کی نماز میں تھے وہ عشاء کی نماز میں نہ تھے، جو عشاء کی نماز میں تھے وہ تعقیبات عشاء میں شامل نہیں تھے۔ جب مسلم نے پلٹ کر دیکھا تو ساری مسجد خالی ہو چکی تھی۔ یہ تاریخی واقعات ہے عزیزان گرامی۔ مسلم تنہا رہ گئے، ایسے تنہا رہ گئے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی ہے، کوئی مسافر ہے جو کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہا ہے۔ آل ابی طالب کی فرد، خاندان بنی ہاشم کی فرد، علی کا بھتیجا کوفے کی گلیوں میں تنہا، جس گلی میں جاتے ہیں اس گلی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں،
جس راستے سے گزرتے ہیں وہ راستے بند ہو جاتے ہیں اور ہر طرف سناٹا اور ویرانی چھا جاتی ہے کہ مسلم کو گرفتار کرنا ہے، ہر گھر میں تالے لگا دو، اور کسی کے بھی گھر میں اگر مسلم پناہ لیں گے تو اس گھر کو قتل کر دیا جائے گا۔ جس گھر میں مسلم کو پناہ ملے گی تو کون سا گھر تھا جو مسلم کو پناہ دے سکے؟ تو ایک گلی کے موڑ پر کسی مکان کے سائے میں بیٹھتے ہیں تو ایک بڑھیا دروازہ کھول کے کہتی ہے کہ اے مسافر، کیا تو نہیں جانتا کہ کوفے کے حالات خراب ہیں، اس وقت کوفے کے حالات نازک ہے، تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو مسلم سر کو جھکا کے کہتے ہیں کہ اے ضعیفہ، وہ کہاں جائے جس کا کوئی مکان نہ ہو، وہ مسافر کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ کہا تم کون ہے؟ تو کہا میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں، بس یہ سننا تھا کہ غیرت ایمانی جاگ گئی، ضعیفہ نے دروازے کھول دیے، مسلم کو پناہ دی، اور اس کے بعد جب حکومت کو معلوم ہوا مسلم کو گرفتار کیا گیا اور چاروں طرف سے ہجوم اور تلواریں چل رہی تھی، 3 برس میں ایک مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے ہزاروں کا لشکر بلایا گیا۔ محمد بن اشعث کہتا ہے کہ کیا تو نے بنی بوقال سے جنگ لڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ یہ بنی ہاشم کا فرض ہے، یہ آل ابی طالب کا فرض ہے، اور یہ حیدر کرار کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ مسلم کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، اور واقعات کی تفصیلات کو سے آگے بڑھتے ہوئے میں اس منزل پر آپ کا ذہن لے جاؤں کہ جہاں مسلم ابن عقیل کے قتل کی تیاریاں کی جا رہی تھی، پشت بام پہ مسلم کو چڑھایا گیا، جلات کو حکم دیا گیا، آخری خواہش پوچھی گئی، مسلم نے رخ بدلا، کاروان کی طرف دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ آواز مسلم حسین کے کانوں تک پہنچی ہوگی، تبھی تو حسین ابن علی نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور مسلم کی بیٹی کو بلا کے دلاسا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلم کی دختر یتیم ہو گئی، مسلم کوفے میں شہید کر دیے گئے، جسم کو پشت بام سے زمین پر پھینک دیا گیا، اور مسلم ابن عقیل بھی کربلا کے شہیدوں میں اس طرح سے شامل ہو گئے کہ جب شہید کیے جا رہے تھے تو بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، اور جس طرح سے کربلا کے شہیدوں کو زمان کے بعد لاشوں میں جو گھوڑے دوڑائے گئے، اسی طرح سے مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں کشا کشا بھیجا جا رہا تھا، اور یتیم مسلم کے سر پہ حسین ہاتھ پھیر رہے تھے۔ میں کہوں گا آقا اس وقت کون دلاسا دینے والا ہوگا جب سکینہ یتیم ہو جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم۔ پروردگارا، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کا سرفراز فرما، دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، ان کے ناپاک قدموں کو مقدس سرزمین سے دور فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع کی تعمیر فرما، آل سعود اور آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما۔ جہاں جہاں پر اسلامی تحریکی، اسلامی بیداری کی لہر چل رہی ہے، پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما۔ امام حضرت جل اللہ تعالی فوجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین